بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امت محمدیہ علی صاحبہ السلام تک مشروع چلی آ رہی ہے. ہر مذہب و ملت میں اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے خاص خاص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. بزرگوں، قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی اہمیت کا حامل ہو گیا. اسی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے پیش کر دیا. اسی عمل کی یاد میں ہر مسلمان قربانیاں کرتے ہیں. اس قربانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں. مال و متاع کی محبت کو چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. قربانی کرنے کے وقت یہ بات بھی ملحوظ ہونی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات میں بھی ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے. غیر کے لیے عبادت کا شائبہ تک ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. گویا ایک مسلمان کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر ہو جانی چاہیے: ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. محترم حضرات، قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. اس پر قرآن و سنت میں کئی دلائل موجود ہیں. ان میں سے چند دلائل یہ ہیں: فصل لربک وانحر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے کہا کہ فصلی لربکا میں فصلی سے مراد عید کی نماز اور ونحر سے مراد قربانی ہے. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی کرنی بھی واجب ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور وعید واجب کے ترک پر ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے. اور ایک روایت ہے سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی. صحابی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرہ. اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عتیرہ واجب ہے. عتیرہ
اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو شروع اسلام کے زمانے میں اللہ کے نام پر رجب کے مہینے میں کی جاتی تھی، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جندب ابن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخری، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا اسے چاہیے کہ اس جگہ دوسری قربانی کرے۔ ومن لم یذبح فلیذبح، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے قربانی کرنے کی صورت میں دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ بزرگوں اور دوستو، جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 612 گرام چاندی یا 612 گرام کی قیمت کے برابر نقد روپیہ یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا ان تمام چیزوں کا مجموعہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جو چیزیں ضرورت اور حاجت کی نہ ہوں، صرف نمود نمائش کے لیے ہوں یا گھر میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں، تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں۔ عام طور پر ہمارے بہت سے بھائی قربانی کے دنوں میں چند ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں اور چند ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ چند غلطیوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جائے، ادا ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس میں سے آدھی بات تو صحیح ہے، آدھی بات غلط ہے۔ جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ دوسری بات ہے جس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے مال نامی نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہتا ہے، دوسرا مکان خالی پڑا ہے، کرائے پر دے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں جو کرائے کا مکان ہے اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس تجارت کا سامان نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ سامان ہے، مثال کے طور پر شوکیش میں رکھی ہوئی چیزیں جن پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کے نصاب میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا کیونکہ وہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح عام طور پر یہ بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک قربانی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ پورے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں، ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ پوری گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دیں تو پورے گھر والوں کی طرف سے ادا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ پورے گھر والوں میں سے صرف ایک آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے، باقی لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر عورتوں کے پاس عام طور پر زیورات ہوتے ہیں تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، مردوں پر اور گھر کے بڑے بزرگوں پر قربانی واجب نہیں رہتی عام طور پر۔ تو اب یہاں غلط یہ کرتے ہیں کہ ہر سال عورت کی طرف سے قربانی نہیں کرتے بلکہ باری لگا لیتے ہیں۔ گزشتہ سال عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے قربانی دی گئی، اس سال جو ہے
ہمارے ابا کی طرف سے قربانی دی جائے، ہمارے مرحوم دادا کی طرف سے قربانی دی جائے، ہمارے بیٹوں کی طرف سے قربانی دی، اس طرح سے باری لگا لیتے ہیں بزرگوں اور دوستوں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر جس پر قربانی واجب نہیں ہے ان کی طرف سے قربانی دیں گے تو وہ تو نفل ہو جائے گی قربانی، اس کو ثواب، ان کو ثواب ملے گا، لیکن جن پر قربانی واجب ہے ان کی قربانی تو ایسے ہی رہ جائے گی، ادا نہیں ہوگی، وہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے ہر سال قربانی دینا واجب ہے، ان کے علاوہ باقی حضرات جن پر قربانی واجب ہے، اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، تو ان کی طرف سے بھی الگ سے قربانی کریں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں خواہ مخواہ کیوں قربانی کر کے پیسوں کو خون کی شکل میں نالوں میں بہائیں، کروڑوں روپے 3 دنوں میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خرچ ہو جاتے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ سارا پیسہ جمع کر کے مسلمان غریبوں کے لیے مختص کر دیا جائے، ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے رکھ دیا جائے، تو مسلمانوں کی معاشی حالت درست ہو جائے گی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے صدقہ اور خیرات کا بھی حکم دیا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو کی تعاون کرنے کا، مدد کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن وہ الگ ہے۔ رمضان کے موقع پر عام طور پر صدقہ اور خیرات نکالتے ہیں تو اس کا مقصود ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی، غریب مسلمانوں کی مدد کی جائے، لیکن یہاں مقصود قربانی ہے، خون بہانا ہے۔ اس سے مقصد ہمیں اپنی محبت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنی اطاعت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سوچ ہے یہ بالکل ہی غلط ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ شریعت نے جو چیز مقرر کر دی ہے ہم اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کریں۔ اسی طرح عام طور پر بہت سے لوگ جن کو قربانی کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا یا ان کے لیے سہولیات نہیں ہوتے، وہ مشترکہ قربانی کرنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی قربانی کا حصہ۔ تو ایسے موقع پر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ جن کے حوالے ہم نے قربانی کا حصہ دیا ہے، جن کے حوالے کیا ہے، وہ کیسے ہیں، مشترکہ قربانی کرنے والے شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت بہت سے فراڈی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، لوگوں کو صرف دھوکہ دیتے ہیں، بس پیسہ کمانا مقصود ہے، صحیح قربانی نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سے قصاب بھائیوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی کے دنوں میں جو مشترکہ قربانی کرنے والے ہیں وہ ان کے پاس آ کے 200 کلو 300 کلو کا آرڈر دیتے ہیں، گوشت کا، قربانی کا نہیں، گوشت کا آرڈر دیتے ہیں۔ تو قصاب لوگ 200-300 کلو گوشت جو ہے گوشت کاٹ کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ مشترکہ قربانی کرنے والے 10-10 کلو لے جا کے حصے داروں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور حصے داروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو معتبر آدمی ہے، معتمد آدمی ہے، اسی کے حوالے کریں۔ بہت سے لوگ فراڈی پیدا ہو گئے ہیں، ان کے حوالے ہرگز نہ کریں۔ ایسا کریں گے تو ہمارا صرف پیسہ ضائع ہو جائے گا، قربانی ادا نہیں ہوگی، ہمارے ذمے ہم جو ہے قربانی کے وعید کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اپنا بال نہ تراشے، ناخن نہ تراشے۔ یہ حکم مستحب ہے، سنت ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اب لوگ اس میں اتنا غلو کرتے ہیں، اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ واجب چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی زیر نام بال صاف کرنا واجب ہے جب وہ اگر 40 دن ہو گیا ہو، 40 دن ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اس بہانے سے کیا کرتے ہیں، زیر نام بال صاف نہیں کرتے۔ تو ایک سنت کے لیے، ایک مستحب کے لیے واجب کو ترک کرنا کہاں سے جائز ہے؟ اس لیے اگر غیر ضروری بال، زیر نام بال صاف نہ کیے ہوں اور
چاند نظر آ گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ واجب ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اس عمل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عام طور پر قربانی کے دنوں میں ہمارے بھائی یہ بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ تکبیرات تشریق نہیں کہتے، آواز سے نہیں کہتے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کو مرد حضرات آواز سے کہیں، لیکن وہاں آواز ہی نہیں نکلتی ہم مسلمانوں کی۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشروع نہیں تھیں، ثابت نہیں تھیں، وہ اسی چیزوں میں ہم بڑی آواز لگاتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا نمازوں کے بعد، اس کو بہت آواز سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی یہ بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ قربانی کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کی تصویر کشی کرتے ہیں، پھر واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ان تصویروں کو خوب شیئر کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو اس طرح اگر ہم پھیلاتے رہیں گے تو ہمارے اخلاص کہاں رہے گا؟ اس لیے تمام حضرات کو چاہیے کہ ایسے کام کرنے سے، ایسی حرکت کرنے سے بچیں۔ قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح قربانی کرتے ہیں لیکن اس کی قربانی کے جانور کی کھال اجرت میں ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ اجرت میں قربانی کی کھال دینا جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قربانی کی کھال مسجد کی مرمت میں دے دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے شہروں میں قربانی کرنے کے وقت یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس شہر میں عید کی نماز ہو گئی کہ نہیں۔ ایسے موقع پر لوگ اپنے گاؤں کا حساب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے گاؤں میں قربانی کرنے والے کے شہر میں 7 بجے عید کی نماز ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ قربانی کر رہا ہے وہاں 10 بجے ہونے والی ہے نماز، تو وہ اپنے گاؤں کا حساب کر کے یہاں آ کر 7 بجے کے بعد قربانی کر لیتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، قربانی جہاں کی جا رہی ہو وہاں کی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ جب نماز وہاں ہو جائے تب قربانی کر سکتے، اس سے پہلے قربانی کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن میں ہمارے بہت سے بھائی کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں سے بچیں اور قربانی کے جو بھی مسائل ہیں، احکام ہیں، جانیں اور اس کے مطابق قربانی کریں، تاکہ ہماری قربانی جو ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور اللہ اس پر جو ثواب ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ